الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سبق نمبر 67 67واں سبق ہے اور یہ آخری سبق ہے۔ عوامل کا بیان ہے۔ عامل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، پڑھے جانے یا نہ پڑھے جانے کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں، عامل لفظی، عامل معنوی۔ عامل لفظی وہ ہوتا ہے جو پڑھا جا سکے، اس کو عامل لفظی کہتے ہیں۔ ہاں حذف کیا گیا ہے تو بھی اس کو عامل لفظی کہیں گے کیونکہ پڑھا تو جا سکتا ہے۔ اور عامل معنوی جس کو پڑھا نہ جا سکتا ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ عامل کی ہوتی ہیں تین قسمیں، یعنی بیسک لفظی اور معنوی کے بعد کہتے ہیں تین قسمیں۔ حروف عاملہ ہوتے ہیں، افعال عاملہ ہوتے ہیں اور اسماء عاملہ ہوتے ہیں۔ حروف عاملہ پیچھے پڑھ چکے ہم۔ افعال عاملہ، افعال بھی تمام کے تمام عمل کرتے ہیں، ان کا مکمل بیان سبق فعل کا عمل میں مذکور ہے۔ اسماء عاملہ کون کون سے ہیں؟ وہ کون کون سے اسماء ہیں جو عمل کرتے ہیں؟ درج الاقسام: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسماء افعال، اسماء کنایات، اسماء شرطیہ، مصدر اور مضاف۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مصدر کے علاوہ تمام کی تفصیل ان سے متعلق اسباق میں گزر چکی ہے پیچھے۔ مصدر کیا ہے جی؟ مصدر ایسا اسم ہے جو فقط حدث پر دلالت کرے، یعنی زمانہ اس میں کوئی نہ ہو، مطلب حدوثی معنی۔ اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہیں، جیسے الضرب، النصر، مارنا، مدد کرنا۔ مصدر کا استعمال تین طریقوں سے ہوتا ہے: اضافت کے ساتھ، جیسے اعجبنی قیام زید۔ اس مثال میں قیام مصدر اپنے فاعل زید کی طرف مضاف ہے، جو کہ لفظاً مجرور اور محلاً مرفوع ہے۔ یہاں ظاہر فاعل تو مرفوع ہوتا ہے لیکن لفظاً جو ہے وہ مجرور ہے، تو قیام زید مضاف مضاف مل کر اس کا فاعل بن جائے گا اعجبہ کا۔ نمبر 2، تنوین کے ساتھ، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ۔ ٹھیک، اس مثال میں اطعام مصدر تنوین کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور یتیمن اس کا مفعول بھی ہے۔ نمبر 3، الف لام کے ساتھ بھی مصدر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ عمک حسن التہذیب ابناءہ، تیرے چچا نے اپنے بیٹوں کو اچھے اطوار سکھائے۔ اس مثال میں التہذیب مصدر الف لام کے ساتھ استعمال ہوا اور ابناءہ اس کا مفعول ہے۔ اسی طرح العاقل شدید الحب وطنہ، عقل مند اپنے وطن سے بہت محبت کرتا ہے، تو یہ بھی مفعول واقع ہو۔ مصدر کے عمل کی کوئی شرط ہے؟ انہوں نے کہا جی، مصدر کے عمل کی شرط یہ ہے کہ وہ مفعول مطلق نہ ہو۔ اب مفعول مطلق کیا بلایا جی؟ وہ آپ مفعول مطلق کے سبق میں پڑھیں گے۔ مصدر کا عمل کیا ہوتا ہے؟ مصدر اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ اگر فعل لازم کا مصدر ہے تو فعل لازم کی طرح عمل کرے گا، اگر فعل متعدی کا مصدر ہے تو فعل متعدی کی طرح عمل کرے گا۔ فعل لازم کا مصدر عجبت من ذہابک، میں تیرے جانے سے متعجب ہوا۔ فعل متعدی کا مصدر عجبت من ضربک زیدن، دیکھیں نا، من ذہابک کا اب اس کا مفعول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور من ضربک کا یہ مصدر ہے ضرب، تو اس کا مفعول موجود ہے۔ یہ جی نصاب النحو ہے، اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ ان کے اسباق پڑھتے ہو اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، بعض اوقات میں بولتا بولتا غلطی کر جاتا ہوں، ٹھیک ہے، بعض اوقات سپیڈ سے بولتے بولتے غلطی ہو جاتی ہے، بعض سبقت لسانی ہو جاتی ہے، تو آپ اگر کہیں غلطی محسوس کرتے ہیں تو آپ مجھے ارشاد فرمائیں، ٹھیک ہے، تو میں اس کی تصحیح کر لوں گا۔ اور ان اسباق کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ نصاب الصرف کو بھی آپ مکمل سماعت کریں۔ ان قریب انشاءاللہ عز و جل ہم اجراء الصرف کی، مطلب اجراء النحو والصرف، یعنی نحو اور صرف دونوں کے اجراء کی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ کچھ ٹائم اس میں ہم پھر ایک کلاس میں کچھ ٹائم نحو کا رکھیں گے، کچھ صرف کا رکھیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 1 گھنٹہ کلاس رکھیں اور آدھا گھنٹہ نحو کا اور آدھا گھنٹہ صرف کا، یوں بھی کریں۔ تو بھرپور طریقے سے آپ اس چینل کی تشہیر بھی کریں، اور جہاں سمجھ نہیں آتی وہاں کمنٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔